میں نے تو بس یوں ہی پوچھا تھا، وہ تو بس یوں ہی آیا تھا، میں نے تو بس یوں ہی دیکھا تھا، وہ تو بس یوں ہی گیا تھا۔ ان جملوں میں ہم بول رہے ہیں بس یوں ہی، اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں جسٹ کیجولی۔ جسٹ کیجولی مین بس یوں ہی۔ آئیے کمپلیٹ اسٹرکچر سمجھتے ہیں۔ سبجیکٹ پلس جسٹ پلس سیکنڈ فارم آف ورب پلس کیجولی۔ آگے ڈیٹیل سے سمجھاتا ہوں مثالوں سے۔ لیٹس سی سم ایگزامپل فار بیٹر انڈرسٹینڈنگ۔ میں نے بس یوں ہی پوچھا تھا، I just asked casually. I just asked casually. وہ تو بس یوں ہی آیا تھا۔ He just came casually. He just came casually. میں نے تو بس یوں ہی دیکھا تھا۔ I just saw casually. I just saw casually. وہ تو بس یوں ہی گیا تھا۔ He just went casually. He just went casually. اور آخر میں یہ سینٹنس آپ کے لیے کامن سیشن میں اس کا جواب ضرور دینا۔ میں نے تو بس یوں ہی بولا تھا۔ میں نے تو بس یوں ہی بولا تھا۔ سبسکرائب انگلش پیس فار مور ایڈوانس انگلش سینٹنس اسٹرکچر۔ تھینکس من۔ وہ فالتو میں لڑ رہا تھا، وہ وہاں فالتو میں بول رہا تھا، تم یہاں فالتو میں آئے، تم نے فالتو میں مجھ سے بحث کیا۔ ان جملوں میں ہم بول رہے ہیں فالتو میں، اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں فور نو ریزن۔ فور نو ریزن مین فالتو میں۔ آئیے کمپلیٹ اسٹرکچر سمجھتے ہیں۔ سینٹنس پلس فور نو ریزن۔ آگے ڈیٹیل سے سمجھاتا ہوں مثالوں سے۔ لیٹس سی سم ایگزامپل فار بیٹر انڈرسٹینڈنگ۔ وہ فالتو میں لڑ رہا تھا۔ He was fighting for no reason. He was fighting یہ سچویشن کے حساب سے سینٹنس ہے، that mean وہ لڑ رہا تھا۔ For no reason فالتو میں۔ وہ وہاں فالتو میں بول رہا تھا۔ He was speaking for no reason. He was speaking there for no reason. وہ وہاں فالتو میں بول رہا تھا۔ He was speaking there for no reason. He was speaking there for no reason. تم یہاں فالتو میں آئے۔ You came here for no reason. You came here for no reason. تم نے فالتو میں مجھ سے بحث کیا۔ You argued with me for no reason. You argued with me for no reason. اور آخر میں یہ سینٹنس آپ کے لیے کامن سیشن میں اس کا جواب ضرور دینا۔ تم وہاں فالتو میں گئے۔ تم وہاں فالتو میں گئے۔ سبسکرائب انگلش پیس فار مور ایڈوانس انگلش سینٹنس اسٹرکچر۔ تھینکس۔ ایسے کیسے تم نے اسے گالی دی؟ ایسے کیسے تم کہہ سکتے ہو؟ ایسے کیسے تم نے اسے تھپڑ مار دی؟ ایسے کیسے اس نے تمہاری مدد کی؟ ان جملوں میں ہم بول رہے ہیں ایسے کیسے۔ اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں ہاؤ کم۔ ہاؤ کم مین ایسے کیسے۔ آئیے کمپلیٹ اسٹرکچر سمجھتے ہیں۔ ہاؤ کم پلس سینٹنس۔ آگے ڈیٹیل سے سمجھاتا ہوں مثالوں سے۔ لیٹس سی سم ایگزامپل فار بیٹر انڈرسٹینڈنگ۔ ایسے کیسے تم نے اسے گالی دی؟ ہاؤ کم یو abused him. ہاؤ کم یو abused him. ایسے کیسے تم کہہ سکتے ہو؟ ہاؤ کم یو کین سے۔ ہاؤ کم یو کین سے۔ ایسے کیسے تم نے اسے تھپڑ مار دی؟ ہاؤ کم یو slapped him. ہاؤ کم یو slapped him. ایسے کیسے اس نے تمہاری مدد کی؟ ہاؤ کم he helped you. ہاؤ کم he helped you. اور آخر میں یہ سینٹنس آپ کے لیے کامن سیشن میں اس کا جواب ضرور دینا۔ ایسے کیسے تمہیں نہیں پتا ہے؟ ایسے کیسے تمہیں نہیں پتا ہے؟ سبسکرائب انگلش پیس فار مور ایڈوانس انگلش سینٹنس اسٹرکچر۔ تھینکس من۔ کیا تم سچ نہیں بول سکتے تھے؟ کیا وہ وہاں نہیں جا سکتا تھا؟ کیا میں کھیل نہیں سکتا تھا؟ کیا تم پوچھ نہیں سکتے تھے؟ ان جملوں کے لیے انگلش کا یہ اسٹرکچر یوز ہوتا ہے۔ couldn't
plus subject plus have plus third form of verb plus other words. آگے ڈیٹیل سے سمجھاتا ہوں مثالوں سے. Let's see some example for better understanding. کیا تم سچ نہیں بول سکتے تھے؟ Couldn't you have spoken the truth? Couldn't you have spoken the truth? کیا وہ وہاں نہیں جا سکتا تھا؟ Couldn't he have gone there? Couldn't he have gone there? کیا میں کھیل نہیں سکتا تھا؟ Couldn't I have played? Couldn't I have played? کیا تم پوچھ نہیں سکتے تھے؟ Couldn't you have asked? Couldn't you have asked? اور آخر میں یہ سینٹنس آپ کے لیے کامن سیشن میں اس کا جواب ضرور دینا. کیا وہ یہاں نہیں آ سکتا تھا؟ کیا وہ یہاں نہیں آ سکتا تھا؟ سبسکرائب انگلش پیس فار مور ایڈوانس انگلش سینٹنس اسٹرکچر. تھینکس من. پہلی بات تو تمہیں اس کے ساتھ لڑنے کی ضرورت نہیں ہے. پہلی بات تو تمہیں یہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. پہلی بات تو اسے یہاں آنے کی ضرورت نہیں ہے. پہلی بات تو تمہیں جھوٹ بولنے کی ضرورت نہیں ہے. ان جملوں میں ہم بول رہے ہیں پہلی بات تو. اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں in the first place. In the first place mean پہلی بات تو. آئیے کمپلیٹ اسٹرکچر سمجھتے ہیں. In the first place plus subject plus need not plus V1 یعنی فرسٹ فارم آف ورب پلس ادر ورڈس. آگے ڈیٹیل سے سمجھاتا ہوں مثالوں سے. پہلی بات تو تمہیں اس کے ساتھ لڑنے کی ضرورت نہیں ہے. In the first place you need not fight with him. In the first place you need not fight with him. پہلی بات تو تمہیں یہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. In the first place you need not to do this. In the first place you need not to do this. پہلی بات تو تمہیں یہاں آنے کی ضرورت نہیں ہے. In the first place you need not come here. In the first place you need not come here. پہلی بات تو تمہیں جھوٹ بولنے کی ضرورت نہیں ہے. In the first place you need not tell a lie. In the first place you need not tell a lie. اور آخر میں یہ سینٹنس آپ کے لیے کامن سیشن میں اس کا جواب ضرور دینا. پہلی بات تو مجھے وہاں جانے کی ضرورت نہیں ہے. پہلی بات تو مجھے وہاں جانے کی ضرورت نہیں ہے. سبسکرائب انگلش پیس فار مور ایڈوانس انگلش سینٹنس اسٹرکچر. تھینکس من. اس میں رونے والی کیا بات ہے. اس میں سوچنے والی کیا بات ہے. اس میں ہنسنے والی کیا بات ہے. ایسے جملے ہم اپنی ڈے ٹو ڈے لائف یعنی روزمرہ زندگی میں ضرور بولتے یا سنتے ہیں. ان جملوں کے لیے انگلش کا یہ اسٹرکچر یوز ہوتا ہے. was there to plus V1 یعنی فرسٹ فارم آف ورب پلس ادر ورڈس. اگر لکھنا ہو تو کوشچن مارک. اچھی طرح سمجھنے کے لیے کچھ مثالیں دیکھتے ہیں. اس میں رونے والی کیا بات ہے. was there to cry. was there to cry. اس میں سوچنے والی کیا بات ہے. was there to think. was there to think. اس میں ہنسنے والی کیا بات ہے. was there to laugh. was there to laugh. بالکل ہم اسٹرکچر کو اسٹیپ بائی اسٹیپ فالو کر رہے ہیں. آپ بھی اسٹرکچر کی مدد سے سیکھ سکتے ہیں, بنا سکتے ہیں. ایسے ہزاروں جملے انگریزی زبان میں آسانی سے that can be really helpful for you. اچھی طرح سمجھنے کے لیے ایک اور مثال دیکھتے ہیں. one more example for better understanding. اس میں جھوٹ بولنے والی کیا بات ہے. was there to lie. was there to lie. اور آخر میں یہ سینٹنس آپ کے لیے کامن سیشن میں اس کا جواب ضرور دینا. اس میں چھپانے والی کیا بات ہے. اس میں چھپانے والی کیا بات ہے. سبسکرائب ٹو انگلش پیس فار مور ایڈوانس انگلش سینٹنس اسٹرکچر. تھینکس مین.